بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج ایک سوال پہنچا ہے ہمارے پاس بدعت کی حقیقت کے بارے میں کہ لوگوں نے ہمیں الجھا رکھا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میں حاضر خدمت ہوں، اور بدعت اس کا ایک لغوی معنی ہے، ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اور لغوی معنی اس کا یہ ہے ایجاد کرنا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے اللہ بدیع السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے بدعت کی کہ زمین و آسمان کو ایجاد کیا، یعنی لغوی طور پر بدعت یہ ہے کہ جس چیز کا پہلے وجود نہ ہو اس کو وجود میں لے آنا۔ تو اللہ بدیع السماوات والارض، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدعت کی، یعنی ایجاد کیا زمین آسمانوں کو، اور جن کا پہلے وجود نہیں تھا۔ اصطلاح شریعت میں بدعت کہتے ہیں کوئی ایسا کام ایجاد کر لینا جو کتاب و سنت کی تعلیم کے خلاف ہو۔ لیکن کچھ لوگ ہر نیکی کے کام کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔ بدعت کی اصطلاح شریعت میں جو تعریف ہے وہ ایک بار پھر آپ سماعت فرمائیں، مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسا کام ایجاد کرنا جو کتاب و سنت کی تعلیم کے خلاف ہو، شرعی طور پر وہ بدعت ہے۔ اور جو لغوی طور پر بدعت ہے ایجاد کرنا، تو پھر اس کی کئی قسمیں ہیں۔ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے، بدعت مکروہہ بھی ہوتی ہے، بدعت تحریمہ بھی ہوتی ہے۔ ہر بدعت بری نہیں ہوتی لغوی طور پر، کیونکہ اللہ بدیع السماوات، اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان تخلیق فرما کے، ایجاد فرما کے، اللہ تعالیٰ نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ ہر بدعت کو غلط کہنا یہ صحیح نہیں ہے جو لغوی طور پر بدعت ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں جو کام کتاب و سنت کی تعلیم کے خلاف ہو وہ بدعت ہوتا ہے۔ تو پھر کیا صلاۃ و سلام کو بدعت کہا جا سکتا ہے؟ کیا ایصال ثواب کے لیے ختم شریف یا ایصال ثواب کے لیے صدقہ خیرات وغیرہ، کیا یہ بھی بری چیز ہے؟ اسی طرح بہت سارے نیک اعمال ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتن حسنتن، جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، فلہ اجرہ و اجر من عمل بہا، اس کو وہ اچھا کام ایجاد کرنے پر ثواب دیا جائے گا، اور جتنے لوگ عمل کریں گے اس نیکی پر ہے وہ نیکی کا کام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، مثلا مساجد کے اندر محراب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، مسجد کے اندر وضو کا انتظام نہیں تھا سرکار کے زمانے میں، اور طہارت کا انتظام مسجدوں میں نہیں تھا۔ تو آج اگر یہ بنا لیا گیا ہے تو یہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے۔ تو اس طرح بہت سارے ایسے نیکی کا کام ہیں کہ جن کو بدعت کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو کوئی اچھی چیز ایجاد کرے، رائج کرے، اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، اس نیکی کو اختیار کریں گے، ان سب کے برابر ثواب ایجاد کرنے والے کو ملے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نیکی کا کام ہو تو وہ لغوی طور پر تو بدعت ہو سکتا ہے، لیکن شرعی طور پر اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ ایک طرف نیکی کا کام ہو، دوسری طرف اس کو بدعت کہا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟
یہ جہالت اور نادانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، سرکار کے زمانے میں بھی انفرادی طور پر اپنی اپنی نماز تراویح ادا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند فرمایا کہ سب کو ایک امام کے تحت نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے جمع کیا جائے۔ آپ نے مسجد نبوی شریف میں امام مقرر کیا نماز تراویح کے لیے۔ آپ ایک دن تشریف لائے تو کثرت سے لوگ نماز تراویح امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے، تو جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے کہ امام کے پیچھے سارے لوگ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ تو پھر ہر نیکی کے کام کو بدعت کہہ دینا اور بدعت کہہ کے اس نیکی کے کام سے روکنے کی کوشش کرنا، صاف ظاہر ہے کہ یہ کتنی جہالت اور نادانی ہے۔ وہ نیکی کا کام اور وہ بدعت ہو شرعی طور پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی تفصیل انشاءاللہ تعالی آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوں۔